السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 2 دسمبر 2024 اور پیر کا دن ہے. دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا اور بات جو ہے وہ فیصلہ کن مراحل کے اندر ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو ڈسکس کرنے والی ہیں. ایک تو جنرل قیوم نے جو بات کہی ہے ملٹری کوٹوں میں بنانے کے حوالے سے، جو کہ پریکٹیکل نہیں ہے، وہ ایکس سروس مین سوسائٹی کے حوالے سے، اور وہ لنڈن میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں وہ میں کہانی آپ کے ساتھ ساری پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کے ساتھ. جرگہ جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ میں وزیرستان کے کانٹیکس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اور حامد میر نے جو وہاں کے سارے صورتحال جو رکھی ہے سامنے آپ کے 26 نومبر کے حوالے سے، وہ ذرا سمجھنے کے لیے کیا باتیں ہو سکیں گی. اور پشتون جرگے نے جو فیصلہ کیا ہے متفقہ طور پر، وہ بھی سوچنے والی بات ہے. چلیں سب سے پہلے میں آپ کو لے چلتا ہوں. ایک تو رات آپ نے جس سے میں ریکارڈ کر رہا ہوں وہ جارج گیلوے کے پروگرام کی لائیو ویورشپ سے پہلے کا ہے. کوشش میں کروں گا کہ وہاں پاکستان کے اندر جو غیر قانونی کام ہو رہے ہیں، جو قانون توڑا جا رہا ہے، جو حالات بنائے جا رہے ہیں، اس پہ ڈسکشن ہوگی اور آگے کی طرف لے کے جاؤں گا. جنرل قیوم صاحب نے بیٹھے ہی آنکھیں بند کر کے بات کر دی ہے کہ ملٹری کورٹس بننے چاہیے. ملٹری کورٹس کس حوالے سے بننے چاہیے، یہ ذرا یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اس وقت بالکل دہشت گردوں کے حوالے سے قوانین سخت ہونے چاہیے. وہ قوانین ہمارے سخت ہیں، وہ ہم سزا نہیں دے پاتے. رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اینڈ ڈیو پروسیس آف لاء کی باتیں، لیکن اس موقع کے اوپر جو وہ کہا گیا ہے وہ 9 مئی کے کانٹیکس میں باتیں کی جا رہی. 9 مئی کے ٹرائل دہشت گردی کی کورٹوں میں چل رہے ہیں، وہ وہاں پر چلیں، آپ کمپلیٹ کریں اس کو. لیکن آپ یہ کہیں کہ ان کورٹوں کے اندر سے اٹھا کر ملٹری کورٹوں میں معاملہ لے جائے تو وہ تو بھائی آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے. وہ تو آرٹیکل 10A کی خلاف ورزی ہے. دہشت گردوں کے ساتھ بالکل وہ سلوک روا رکھنا چاہیے جو ہے، لیکن وہ دہشت گردوں کے ساتھ بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو قوانین آپ لے کر آ رہے ہیں، کیا ان قوانین پہ اس کا اطلاق بنتا نہیں ہے. اور جنرل قیوم کا تعلق مسلم لیگ نون سے تعلق ہے، ان کے سینیٹر رہے ہیں، اور خاص ایجنڈے پر UK میں جہاں جا کر ملتے ہیں، جن لوگوں سے ملتے ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے. میں وہاں پر دوست احباب نے بہت چیزیں ایکسپوز کی ہیں. ان کا وہاں اٹھنا بیٹھنا میں بار بار نہیں دہرانا چاہتا، لیکن پیچھے جب آکسفورڈ کا جو الیکشن لڑنا تھا اس کے لیے لابنگ کرتے پھرتے گئے، کیا کچھ کرتے رہے، وہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر ہے. وہ ایک ایک چیز آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس سارے حالات کا. تو میں ایسی کوئی، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ جو بھی کرنا چاہتے تھے وہ ناکامی ہو گئی ہے. اب عمران خان کی ضمانت مسترد ہو گئی ہے نا، یعنی باقی کیسوں میں ضمانت ہوگی، اس میں ضمانت بعد از گرفتاری، وہ بھی اتنا لمبا، یعنی اتنا لانگ. گرفتاری کب ڈالی، وقوع کب کا تھا، 5 یا 4 ورژن بدلے گئے تھے. جج صاحب کا اپنا ایک طریقہ کار ہے. میں جو کہ وہاں کورٹ کے اندر تھا، آرگومنٹ سارے ہم نے سنے. ہمیں تو آرگومنٹ کوئی کنونسنگ ایک بھی آرگومنٹ نہیں تھا جو پروسیکیوٹر کا. جج صاحب کو بڑے کنونسنگ لگے، پتہ نہیں کس بنیاد پر کنونسنگ لگے، لیکن ہم نے تو یہ سارا کچھ ریکارڈ کے اوپر دیکھا. اگلی بات جو ہے وہ جرگے کے حوالے سے ہے 152. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دہشت گردی ہے. یہ ایشو کچھ اور ہے. میں یہ سنی اور شیعہ فساد میں نہیں جانا چاہتا. سنی اور شیعہ یہ معاملہ جو ہے نا، یہ پرانے رہ گئے ہیں. اب وہ بھائی بھائی ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، لیکن یہ جو معاملہ یہ جرگے کے بغیر سیٹل ڈاؤن نہیں ہونا تھا. بہت زیادہ شہادتیں ہوئیں، اموات ہوئیں، تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بڑے آسان طریقے سے سب کو لے کر بٹھا کر کوشش کی، یا خود بیٹھے وہ. یعنی میں ان میں نہیں پڑھنا چاہتا، ان کسی کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہتا، کہ جو بھی حالات بنے وہ بہتری کی طرف لے گئے تاکہ چیزوں کو وہاں حالات بنیادی طور پر سیٹل ڈاؤن ہو سکے. حامد میر اور بہت سے لوگوں نے یہاں ایک جو ہے پہلے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ انیس کی جو ہے نا، نفیس ستی نے جو اپنا نا انیس کے حوالے سے درخواست دی ہے، کہ جس کے اندر
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ جو ہے وہ پولی کلینک کے حوالے سے بتائی گئی ہے. وہ انیس شہزاد ستی کا بات کر رہے ہیں کہ 26 تاریخ کو انجر ہوا اور پولیس اسٹیشن کوہسار اسلام آباد کے حوالے سے تھا. پولی کلینک ہاسپٹل میں لے جایا گیا, ابھی تک 7 دن ہو گئے ہیں, اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی گئی. وہ رپورٹ پوسٹ مارٹم کا تقاضا کیا ہے اس کے کزن نے. باتیں تو بہت ہو رہی ہیں, آنی چاہیے, یعنی جو کوئی بھی ہے چیز سامنے آنی چاہیے نا جی. اب یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم چیزیں چھپا کر رکھیں, یہ وقت وہ نہیں ہے جو چھپانے کا ہے. جتنی اموات ہوئی, جتنی شہادتیں ہوئی ہیں, چاہے پولیس والا ہے, اور پولیس والا ہمارا جہاں میں زیادہ مقدم سمجھتا ہوں رینجرز کے حوالے سے ہے, لیکن رینجرز کے حوالے سے بھی کنٹروورسیز آ گئی ہیں کہ وہ جس طرح آ کے جس طرح یہ وقوع ہوا ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کا کچھ نہیں ہے. چلیں جوڈیشل کمیشن بن جائے گا, چیزیں ساری سامنے آ جائیں گی اور پتہ چل جائے گا ہمیں کیا ہے. اور لیکن حامد میر نے جو بات کہی ہے نا, اور انہوں نے کہا ہے کہ سینٹورس تک پنجاب کے لوگ ملے, بلوچستان کے لوگ ملے, سندھ کے لوگ ملے, کشمیر کے لوگ ملے, صرف یہ کہنا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ تھے یہ غلط ہے. حامد میر دیکھیں کھل کے بات کرتے ہیں, اور میں شروع میں بہت سا اختلاف رہا, لیکن اب چیزیں ذرا سامنے آ رہی ہیں کہ جو بات سامنے آ رہی ہے وہی بات سامنے رہنی ہے اور وہی چیز کھل کے سامنے آنی ہے. انہوں نے وہی بات کی ہے. پشتون جرگہ نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ اسلام آباد احتجاج کے دوران پشتونوں کے خون کا بدلہ لیا جائے گا. پشتونوں کا خون بہا کر دشمن چین کی نیند سو سکے گا, یہ ممکن نہیں. ہم ہر حال میں بدلہ لیں گے, یہ کہنا ہے وہاں کا. اور میں پہلے بھی کہا تھا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ زیادتی اگر ہوئی ہے تو تدارک ہونا چاہیے, اور اس کا حل یہی ہے حکومت وقت مناسب بہتر ہے. آج کل میں بنا دے جوڈیشل کمیشن, سچ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایک اور جو بڑی بعد میں خیال آیا انہیں مراد سعید کے حوالے سے کہ مراد سعید آیا کہ اسلام آباد کے اندر آیا, دیکھا گیا, بہت سی باتیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ باتیں اب کھل کے ہو رہی ہیں, لیکن ایویڈنس کیا ہے وہ کوئی پتہ نہیں ہے. اتنا دیر خاموشی رہی, کوئی پتہ نہیں کیا چیز ان کے پاس آئی. یعنی یہ شفٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا کہ جناب افغانستان کے لوگوں پہ شفٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ افغانی تھے, پھر بتایا گیا بڑی گنیں پکڑی گئی, پھر کیمرے کوئی خراب ہو گئے, کیمرے نہ نظر آ سکے. بھئی جو ایویڈنس ہے ایویڈنس سامنے لے کے آئیں, قوم کے سامنے پہلے دن ہی لے آئیں تاکہ قوم کو پہلے دن ہی پتہ چل سکے کہ اصل لوگ کون ہیں. لیکن یہ جو مفروضوں کے اوپر بیٹھ کر چیز بنائی جا رہی ہے نا, اس سے اوائڈ کرنا چاہیے. جو حقائق ہیں بات وہی ہے جو سچ پہ مبنی ہو. جو حقائق ہیں گڑے ہوئے حقائق نہیں بیان ہونے چاہیے, اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ ہر ایک کو ملنا چاہیے کہ جو اصل چیز ہے وہ قوم کے سامنے آئے اور قوم پھر اس کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کرے تو مناسب ہوگا. جہاں تک علی محمد خان کی ایک آڈیو کا تعلق ہے جو لیک ہوئی ہے, جو باتیں بڑی ہو رہی ہیں, بہت سب کہا جا رہا ہے. دیکھیں پارٹی میں ہر ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہر کوئی اپنے سٹائل سے معاملے کو لے کے چلتا ہے, اور ہر ایک کا اپنا طریقہ کار ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے سمجھتا ہے. ابھی تک دیکھیں نتائج تو کچھ نہیں مل سکے نا, یعنی 28 سالوں میں جو ایک احتجاج بھرپور ہونا چاہیے تھا وہ بھرپور احتجاج نہیں ہونے دیا گیا. ون وے اور دی ادر, میں ان میں نہیں جاؤں گا کیا ہوا کیسے ہوا, چھوڑیں ان چیزوں کو, سب کو آگے چلتے ہیں. لیکن ایک بات تو ہے کہ ہم وہ نتائج مطلوبہ حاصل نہیں کر سکے, جو سچی بات ہے. آج بھی اگر احتجاج اس طرح آ جائے, سننے میں اب آ رہا ہے, باتیں ساری ہو رہی ہیں کہ ایک دھرنا اور ہوگا, ایک لانگ مارچ اور ہوگا اور اسلام آباد کی طرف ہوگا, جو خوف کے بت ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں. یہ اور یہاں میں پھر وہی دہراتا ہوں, بار بار میں کہتا ہوں کہ یہاں اگر آپ بات چیت کا گفتگو کرنا چاہتے ہیں, بنائیں کمیٹی, حکومت وقت شو کرے کہ وہ کیا چاہتی ہے. ابھی تک تو حکومت وقت نے کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں ہے, نہ وہ چیز کو ایسی سامنے لے کر آ گئی ہے. مفروضوں میں باتیں ہو رہی ہیں, تو وقت کی کمی ہے اس وقت ایک نیشنل لیڈر کی جو کنسنسس کر سکے. عمران خان تو نیشنل لیڈر موجود ہے جی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.